الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا حبيب الله. صلح حدیبیہ کے تعلق سے کچھ باتیں کل میں نے عرض کی تھی، آج اسی کو آگے بڑھانی ہے انشاءاللہ. اس سے پہلے میں ایک بہت ہی ضروری اور بڑی ہی پیاری عشق اور محبت والی بات جو ہے وہ بتانا بھول گیا، اسے عرض کر دیتا ہوں. بیعت رضوان کے تعلق سے بھی آپ نے سنا، تو یہ بیعت کا معاملہ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اپنا مبارک ہاتھ، اپنا دست مبارک آگے کرتے، صحابی اس ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھتے اور حضور بیعت کرتے دایاں ہاتھ. اب میں آپ سے ایک بات یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہمارا جو بدن ہے، ہمارے بدن کے ہر حصے پر ہم دایاں ہاتھ یا بایاں ہاتھ لگا سکتے ہیں. بالکل جائز ہے اپنے بدن کے حصے پر ہاتھ لگانا. ضرورت کے وقت انسان جہاں چاہے ہاتھ لگا سکتا ہے اپنے ہاتھ سے. یہ اور بات ہے کہ بائیں ہاتھ سے استنجا وغیرہ کرنے کا حکم بائیں ہاتھ سے ہے، لیکن اگر کسی اور وجہ سے دائیں ہاتھ سے کسی نے یعنی سیدھے ہاتھ سے اگر شرمگاہ کو، اپنی ہی شرمگاہ کو ہاتھ لگائے، کوئی اس میں حرج نہیں ہے. اپنے بدن کے حصے پر ہاتھ لگا رہا ہے اور شہوت کے ساتھ وغیرہ، وہ سب مسائل کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، صرف یعنی اگر ہاتھ لگا دیا کوئی گناہ کی بات نہیں ہے. اپنے بدن کے حصے پر، اپنی شرمگاہ پر سیدھا ہاتھ اگر لگا دیا، کوئی گناہ، کوئی حرج، کوئی اس میں مضائقہ نہیں ہے. ہاں، مشت زنی وغیرہ اس کی اجازت تو کسی صورت نہیں، مطلب یعنی کہ وہ اس کی بات نہیں کر رہا ہوں میں. لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جس دن سے میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم، جب سے میں نے آپ کے دست مبارک پر بیعت کی ہے، میں نے اپنا سیدھا ہاتھ کبھی بھی اپنی شرمگاہ پر نہیں لگایا. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. کتنا بڑا ادب، کتنی محبت، کتنا مطلب یعنی تعظیم کا کتنا بڑا، یہ کتنی اونچی سوچ ہے. یہ صحابہ کس قدر سرکار کی تعظیم کو اپنے سامنے رکھتے تھے. کہیں حدیث میں یہ نہیں دکھا سکے گا کوئی بھی کہ حضور نے فرمایا ہو کہ میرے بیعت کرنے کے بعد اپنا ہاتھ اپنی شرمگاہ سے مت لگانا. قرآن کی کوئی آیت نہیں ہے. اس کے باوجود حضرت عثمان غنی کا یہ عمل، کیا اسے بھی بدعت کہا جائے گا کہ حضور نے نہیں فرمایا وہ کام کرنا، وہ نیا کام کرنا؟ بدعت ہے، گمراہی ہے. کہیں دکھا دیجئے کوئی مجھے کہ ایسا حضور نے فرمایا ہو تو میں بھی مان لوں کہ ہاں. کہیں نہیں ہے. یہ کام حضرت عثمان غنی نے خود کیا. یہ میں نے پڑھا ہے، مجھے کتاب کا نام اس وقت ذہن میں نہیں، پڑھا ضرور ہے. ڈھونڈنے پر کافی ڈھونڈنا پڑے گا لیکن مل جائے گا. یہ واقعہ، بہت سے یہ واقعات تھے اس کتاب میں اس طرح کے. ابھی اس پر جاؤں گا تو کافی لمبی ہو جائے گی. بس ابھی تو کل ہی حضرت عثمان غنی کی
کا تذکرہ چلا تو مجھے یہ بات یاد آ گئی تھی، کل بولنے والا تھا میں بھول گیا. تو پتہ چلا کہ محبت، تعظیم، ادب کے لیے کوئی کام کرنا اور جو اسلام کے خلاف نہ ہو، شریعت سے ٹکراتا نہ ہو، میں بار بار کہہ رہا ہوں، ہر نیا کام نہیں، جو شریعت سے ٹکراتا نہ ہو ایسے کام کو کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، وہ بدعت نہیں ہے. بہت سی باتیں اس پر تو اچھی خاصی کتابیں لکھی گئی ہیں پوری کہ بدعت کی بحث جو ہے دیوبندی وہابی جو ہے کھڑے نہیں رہ سکتے علماء اہل سنت کے سامنے اس موضوع پر. تو میں نے یہ جو عرض کرنا تھا وہ یہی تھا کہ ادب میں حضرت عثمان غنی کا کتنا بڑا یعنی یہ معاملہ ہے کہ اپنا ہی ہاتھ اپنے ہی بدن کے حصے پر نہیں لگا رہے. کیوں کہ میں نے اس ہاتھ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر بیعت کی ہے، تو حضور کی تعظیم کے لیے اپنا ہاتھ اپنے ہی بدن کے حصے پر نہیں لگا رہے تعظیم کے لیے. تو اللہ ہم سب کو تعظیم والا بنائے، عشق و محبت والا بنائے، اعلیٰ حضرت والا بنائے. بد مذہبوں سے، گستاخوں سے، بے ادبوں سے اللہ ہم سب کو پناہ میں رکھے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. عروہ بن مسعود کے بارے میں کل بات ہو رہی تھی کہ اس نے آ کر سارا حال دیکھا اور جا کر کفار قریش سے بتایا کہ ایسا ایسا میں دیکھ کر آ رہا ہوں. تو عروہ بن مسعود کی یہ گفتگو سن کر قبیلہ بنو کنانہ کے ایک شخص نے جس کا نام حلیث تھا کہا کہ تم لوگ مجھے کو اجازت دو کہ میں ان کے پاس جاؤں. قریش نے کہا ضرور جائیے. چنانچہ یہ شخص جب بارگاہ رسالت کے قریب پہنچا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ یہ فلاں شخص ہے اور یہ اس قوم سے تعلق رکھتا ہے جو قربانی کے جانوروں کی تعظیم کرتے ہیں، لہٰذا تم لوگ قربانی کے جانوروں کو اس کے سامنے کھڑا کر دو اور سب لوگ لبیک پڑھنا شروع کر دو. اس شخص نے جب قربانی کے جانوروں کو دیکھا اور احرام کی حالت میں صحابہ کرام کو لبیک پڑھتے ہوئے سنا تو کہا سبحان اللہ، بھلا ان لوگوں کو کس طرح مناسب ہے کہ بیت اللہ سے روک دیا جائے. یہ حضور کی حکمت دیکھیے. اس پر فوراً ہی اثر ہو گیا. بات کرنے سے پہلے اس نے حالات دیکھے کہ یہ تو سب احرام میں ہیں، سب لبیک پر پکار رہے ہیں، قربانی کے جانور ساتھ میں ہیں، مکہ شریف کی زیارت کے لیے ہی جا رہے ہیں اور کعبۃ اللہ کے طواف کے لیے جا رہے ہیں، کیسے ان کو روکا جائے. یہ فوراً وہاں سے پلٹ پڑا اور کفار قریش کے پاس پہنچ کر کہا کہ میں اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آ رہا ہوں کہ قربانی کے جانور ان لوگوں کے ساتھ ہیں، سب احرام کی حالت میں ہیں، لہٰذا میں کبھی بھی یہ رائے نہیں دے سکتا کہ ان لوگوں کو خانہ کعبہ سے روک دیا جائے. اس کے بعد ایک شخص کفار قریش کے لشکر میں سے کھڑا ہو گیا جس کا نام مقرس بن حفص تھا. اس نے کہا مجھ کو تم لوگ وہاں جانے دو. قریش نے کہا تم بھی جاؤ. یہ بار بار اس لیے بھیج رہے ہیں لوگ ایک دوسرے کو کہ ان کا مقصد یہ تھا کہ معاملات ایسے ہوں جس میں مسلمانوں کی پسپائی ہو، ہماری جیت ہو، مسلمان اس میں نیچے دکھائے جائیں. چنانچہ یہ چلا. جب یہ نزدیک پہنچا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مقرز ہے، یہ بہت ہی لچا آدمی ہے. اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو شروع کی. ابھی اس کی بات پوری بھی نہیں ہوئی تھی کہ ناگہاں سہیل بن عمرو آ گیا. اس کو دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نیک فالی کے طور پر یہ فرمایا کہ سہیل آ گیا، لو اب تمہارا معاملہ سہل ہو گیا. سہیل کا مطلب ہوتا ہے آسانی، سہل کا مطلب ہوتا ہے آسانی. سہل صحیح سہیل بنا ہے. فرمایا کہ اب سہیل آ گیا تو اب آسانی ہو جائے گی. چنانچہ سہیل نے آتے ہی کہا کہ آئیے ہم اور آپ اپنے اور آپ کے درمیان معاہدے کی ایک دستاویز لکھ لیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منظور فرما لیا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کو دستاویز لکھنے کے لیے طلب فرمایا. سہیل بن عمرو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان دیر تک صلح کی شرائط. یہ کیا شیطانی چکر ہے میرے سمجھ میں نہیں آتا. ریکارڈ کرتا رہتا ہوں، بیچ میں بند ہو جاتے ہیں، سمجھ کے باہر ہے یہ. خیر،
درود پاک پڑھتے ہیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. کافی دیر تک شرائط پر گفتگو ہونے کے بعد بالآخر چند شرطوں پر دونوں کا اتفاق ہو گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ارشاد فرمایا کہ لکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب یہ بڑے دھیان سے سنیے گا, یہ دستاویز لکھائے جا رہے ہیں, صلح جو ہوئی تھی اس کے پوائنٹس لکھائے جا رہے ہیں. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا لکھا رہے ہیں اور وہ کیسے کن کن باتوں پر وہ اڑا ہے وہ سماعت فرمائیں. حضور نے فرمایا حضرت علی سے کہ لکھے بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو سہیل نے کہا کہ یہ کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا ہے, ہم رحمان کو نہیں جانتے کہ یہ کیا ہے, آپ تو بس وہ لکھوائیے بسمک اللہم, جو ہمارا اور آپ کا پرانا دستور ہے. یعنی ہم شروع میں جو لکھتے تھے بسم اللہ بسمک اللہم, وہی لکھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم نہیں مانتے رحمان رحیم یہ سب نہیں. مسلمانوں نے کہا کہ ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم کے سوا کوئی دوسرا لفظ نہیں لکھیں گے, مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سہیل کی بات مان لی اور فرمایا کہ اچھا علی لکھیے بسمک اللہم. حضرت علی نے لکھ دیا. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عبارت لکھوائی ھذا ما قاد علیہ محمد رسول اللہ. یعنی یہ وہ شرائط ہیں جن پر قریش کے ساتھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان فیصلہ ہوا, صلح کا فیصلہ ہوا. اب یہ پھر بھڑک گیا سہیل اور کہنے لگا کہ خدا کی قسم اگر ہم جان لیتے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں تو نہ ہم آپ کو بیت اللہ سے روکتے نہ آپ کے ساتھ جنگ کرتے. یعنی رسول ہونے پر ہی تو ہمارا اختلاف ہے, رسول ہی تو نہیں مانتے آپ کو. محمد تو مانتے ہیں, رسول کہاں, رسول مانتے تو جنگی کیوں ہوتا, تو رسول مت لکھوائیے, یہ محمد رسول اللہ نہیں چلے گا, آپ وہی لکھیے محمد بن عبداللہ لکھیے. اب منظر دیکھیے, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا, حضرت علی نے لکھ دیا. اب سہیل یہ پڑھ کر نہیں چلے گا, کاٹو اس کو, ہٹاؤ, محمد رسول اللہ نہیں چلے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خدا کی قسم میں محمد رسول اللہ بھی ہوں اور محمد بن عبداللہ بھی ہوں. یہ اور بات ہے کہ تم لوگ میری رسالت کو جھٹلاتے ہو. یہ کہہ کر آپ نے حضرت علی سے فرمایا کہ محمد رسول اللہ کو مٹا دو اور اس کی جگہ محمد بن عبداللہ لکھ دو. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے زیادہ کون مسلمان آپ کا فرما بردار ہو سکتا ہے. لیکن محبت کے عالم میں کبھی کبھی ایسا مقام بھی آ جاتا ہے کہ سچے محب کو بھی اپنے محبوب کی فرما برداری سے محبت ہی کے جذبے میں انکار کرنا پڑتا ہے. سمجھ رہے ہیں آپ لوگ کیا ہوا؟ سنیے, حضرت علی رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں آپ کے نام کو ہرگز نہیں مٹاؤں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا مجھے دکھاؤ میرا نام کہاں ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس جگہ پر انگلی رکھ دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں سے رسول اللہ کا لفظ مٹا دیا. اب یہ بھی دیکھ لیجئے کتنا پیارا نقطہ, کتنی بڑی بات سامنے آئی ہے. اب تک میں جو آپ کو مثالیں دے رہا تھا, جو واقعات آ رہے تھے, اس میں یہ بتا رہا تھا کہ حضور نے حکم نہیں دیا اور صحابہ نے تعظیم کی خاطر وہ کام کیا. اب یہاں کیا ہو رہا ہے, حضرت علی کو حکم دیا جا رہا ہے کہ رسول اللہ کاٹ دو, اس کی جگہ محمد بن عبداللہ لکھ دو. اب محبت کے عالم میں, عشق و محبت میں ڈوب کر ایک صحابی رسول کا کیا طریقہ ہے وہ دیکھیے کہ حضور نے حکم دیا ہے, صاف صاف فرما رہے ہیں کہ علی محمد رسول اللہ کاٹ کر محمد عبداللہ لکھ دو. تو ایک صحابی رسول مولا علی مولا کائنات کرم اللہ وجہہ الکریم حضور کا حکم ماننے سے انکار کر رہے ہیں.
سبحان اللہ، صحابہ سے بڑھ کر سرکار کا حکم ماننے والا کون؟ لیکن اس کے باوجود حضرت علی نے یہ درس دے دیا کہ یہاں پر اگر حضور کا حکم مان رہا ہوں تو یہ حضور کی بے ادبی جیسا معاملہ ہے، مجھ سے یہ نہیں ہوگا۔ صاف منع کر دیا، سرکار عرض کر دیا رسول اللہ میرے آقا میں مجبور ہوں، میں آپ کا نام نہیں کاٹ سکتا۔ حضور نے یہ نہیں فرمایا علی کیا کر رہا، میرا حکم نہیں مان رہے ہو۔ سرکار بھی سمجھ رہے ہیں کہ میرا چاہنے والا، میرا محبوب، مجھ سے محبت کرنے والا، محبت کے عالم میں، محبت کے پیش نظر، میری تعظیم کے پیش نظر میرا حکم نہیں مان رہا ہے۔ کہیں سرکار نے اس آپ کو تنبیہ نہیں کی بلکہ خود سے اسے کاٹ دیا۔ پتہ چلا کہ تعظیم بہت بڑی چیز ہے، صحابہ نے درس دیا، اسی لیے تو کہا جاتا ہے اہل سنت و جماعت رہو۔ اہل سنت یعنی حضور کی سنت، حضور کا طریقہ، اور جماعت یعنی جماعت کا طریقہ ہے، صحابہ کی جماعت کا طریقہ۔ صحابہ جیسے رحمہ انا علیہ و صحابی، جس پر میں رہا، جس طریقے پر میرے صحابہ رہے، ویسے رہنے والے یہ جنتی ہیں۔ تو الحمدللہ یہ اہل سنت و جماعت ہی بالکل حق ہے۔ تعظیم کا معاملہ آیا تو حضرت علی نے سرکار کے حکم کو بھی ماننے سے معروض کر دی، عرض کر دی کہ نہیں یا رسول اللہ میں نہیں کر سکتا۔ آج کیسی کیسی باتیں حضور کے بارے میں کی جاتی ہیں، ہمارے اعمال پر کی جاتی ہیں کہ یہ کہیں پر یہ بدعت ہے، کہیں حدیث میں نہیں۔ ارے حدیث میں یہ ہے کہ حضور فرما رہے ہیں اور حضرت علی تعظیم کی خاطر اس کام کو کرنے سے انکار کر دے رہے ہیں۔ یہ ہے محبت، یہ ہے جذبہ، یہ ہے عشق۔ تو یہ سمجھنے والوں کی باتیں، محبت کرنے والوں کی باتیں ہیں۔ جس کے دل میں محبت ہوگی، جس کے دل میں تعظیم رسول ہوگی، وہ تعظیم رسول ہی سکھائیں گے۔ اسی لیے بار بار میں نے شروع سے کہا ہے کہ ان کے ساتھ رہیے جو عظمت والے ہیں، جو تعظیم والے ہیں، بے ادبوں سے دور ہو جائیے، اہل سنت کے ساتھ رہیے۔ آج کے دور میں الحمدللہ ہمارے کئی علماء کے بیانات موجود ہیں، کئی تنظیموں کے کام ہو رہے ہیں، سب کے ان کے ساتھ جڑے رہیے، کتابیں پڑھیے، اہل سنت کی کتابیں پڑھیے۔ کیا ضرورت ہے ہم کو یہاں وہاں جانے کی؟ دیوبندی ہو، وہابی ہو، اہل تشیع ہو، دوسرے کئی جو بھی فرقہ ہو، ان کے پاس پہنچ کر اپنی آخرت کو برباد مت کیجیے۔ بہت بڑا فتنہ جو چل رہا ہے طارق جمیل کے نام سے، ان لوگوں کو گمراہ کرنے کا اس قدر زہر جیسا، یعنی کہ سویٹ پوائزن کہہ لیجئے، ایمان خراب کرنے والا وہ معاملہ طارق جمیل کا معاملہ ہے۔ بچیے، یہ بے ادب لوگ ہیں، اور کچھ سکھائیں یا نہ سکھائیں، بے ادبی ضرور سکھائیں گے، بے ادبی ضرور سکھائیں گے۔ مثالیں بہت ہیں، وقت نکل جائے گا، وہ ابھی اس وقت موضوع نہیں ہے۔ بس عرض یہی کرنا ہے کہ یہ صحابہ کا طریقہ کیا ہے وہ آپ کے سامنے ہے، اور آپ کو یہ طریقہ کہاں ملے گا؟ یہ اہل سنت و جماعت کے پاس ہی ملے گا، اور کہیں آپ کو محبت نہیں ملنے والی، کہیں تعظیم ادب کہیں نہیں ملنے والا۔ شریعت پر پابندی، شریعت پر استقامت جو ہے وہ اہل سنت و جماعت کے ساتھ ہی ہے۔ تو ان کے ساتھ رہیے۔ اللہ ہمیں رہنے کی، بے ادبوں سے بچنے کی، محبت والوں کے ساتھ رہنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب دیکھیے صلح حدیبیہ پر چلتے ہیں۔ حضور نے اپنے ہاتھ سے اس محمد رسول اللہ کو کاٹ دیا اور اس کی جگہ پر محمد بن عبداللہ لکھا دیا۔ اب صلح جو ہے وہ مکمل ہو گئی۔ اس دستاویز میں یہ طے کر دیا گیا کہ فریقین یعنی ایک دونوں جو قریش اور مسلمان فریقین کے درمیان 10 سال تک لڑائی بالکل موقوف رہے گی۔ اور کیا کیا دفعات تھیں وہ بھی سن لیجئے۔ نمبر 1 یہ تھا کہ مسلمان اس سال بغیر عمرہ ادا کیے واپس چلے جائیں، آئندہ سال عمرہ کے لیے آئیں اور صرف 3 دن مکہ میں ٹھہر کر واپس چلے جائیں۔ تلوار کے سوا کوئی دوسرا ہتھیار لے کر نہ آئیں، تلوار بھی نیام کے اندر رکھ کر
تھیلے وغیرہ میں بند کر کے سب ساتھ میں ہو، ایسے لے کر نہیں آنے دیں گے تلوار بھی۔ یہ شرطیں دیکھیے، ساری شرطیں جو ہیں وہ مسلمانوں کے خلاف ہیں، یعنی قریش اپنے آپ کو زبردست کر رہے ہیں اس معاہدے میں، صلح حدیبیہ میں مسلمانوں کو نیچا دکھا رہے ہیں۔ ساری شرطیں ویسی ہیں، دیکھتے جائیے۔ آئے ہیں عمرہ کرنے، کہا نہیں عمرہ نہیں کر سکیں گے، جائیے واپس، اگلے سال آنا بھی تو تلوار، صرف ایک ہی تلوار لے کر آنا، وہ بھی میان کے اندر، وہ بھی تھیلے میں بند، اور مکہ میں 3 دن سے زیادہ رکنے نہیں دیں گے، 3 دن ہی آپ رکیں گے، پھر وہاں سے نکال دیے جائیں گے آپ کو، آپ چلے جائیں گے۔ چوتھی شرط، مکہ میں جو مسلمان، اب یہ ہوا عمرہ کا، اب اس کے بعد کیا صلح ہوئی وہ بھی دیکھیے۔ مکہ میں جو مسلمان پہلے سے مقیم ہیں ان میں سے کسی کو اپنے ساتھ نہ لے جائیں، اور مسلمانوں میں سے اگر کوئی مکہ میں رہنا چاہے تو اس کو نہ روکیں، یعنی جو مدینہ چلے گئے ہیں اور جو عمرہ کے لیے آئیں گے، اگر وہ چاہتے ہیں کہ وہ مکہ میں رک جائیں تو وہ رک سکتے ہیں، لیکن مکہ سے کوئی مسلمان اگر آپ کے ساتھ مدینہ جانا چاہے تو آپ اس کو نہیں لے جا سکتے۔ یہ بھی ایک دم بایاسڈ، ایک دم ایک طرفہ شرط، ساری شرطیں ویسی ہیں، صرف کفار قریش کا فائدہ اس میں دکھائی دے رہا ہے۔ دیکھیے ابھی، کافروں یا مسلمانوں میں سے کوئی شخص اگر مدینہ چلا جائے تو واپس کر دیا جائے، لیکن اگر کوئی مسلمان مدینے سے مکہ میں چلا جائے تو وہ واپس نہیں کیا جائے گا۔ یا اللہ، یہ کیا ہے؟ یہ بھی ایک دم، چلیے عمرہ تو چھوڑیے، عمرہ کے بعد اگر ایسے بھی عام دنوں میں بھی کوئی مسلمان اگر مکہ شریف چھوڑ کر مدینہ میں آ جائے، مسلمان ہی نہیں، اگر کوئی کافر بھی جو ایمان نہیں لایا، اگر وہ بھی واپس آپ کے پاس مکہ سے آپ کے پاس آ کر رہنا چاہے تو آپ نہیں رکھ سکتے، ہم اس کو واپس لے لیں گے۔ اور اگر مدینہ سے کوئی آ کر رہنا چاہے تو ہم ضرور رکھ لیں گے، آپ اس کو نہیں روکیں گے۔ یا اللہ، ہر طرف سے ان کا ہی فائدہ۔ قبائل عرب کو یہ اختیار ہوگا کہ وہ فریقین، یعنی دونوں میں سے، دونوں پارٹی میں سے جس کے ساتھ چاہیں دوستی کا معاہدہ کر لیں۔ آپ کسی پر زبردست، کسی کو کچھ نہیں بولیں گے، یعنی کہ سارے کی ساری جو شرطیں تھیں، یعنی عام زبان میں جو میں کہوں، یہ ایسا معاملہ تھا کہ کفار قریش نے ایسی شرطیں رکھیں جس میں دونوں طرف ان کا ہی فائدہ، ہر طرح سے، یعنی چت بھی میری، پٹ بھی میری، دونوں طرف شارٹ، دونوں طرف کی جیت ہماری، ہر طرح سے ہم ہی جیتیں گے۔ یہ ایسے شرائط پر صلح حدیبیہ ہوئی۔ یہ شرطیں ظاہر ہے کہ مسلمانوں کے سخت خلاف تھیں، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو اس پر بڑی زبردست ناگواری ہو رہی تھی، مگر وہ فرمان رسالت کے خلاف دم مارنے سے مجبور تھے۔ صحابہ ایک دم بالکل غیظ و غضب کے عالم میں تھے، جنون میں تھے۔ اس کے بعد ہوگا کیا، اور یہ واقعات طویل ہے، یہ صلح حدیبیہ کا اچھا خاصا طویل باب ہے، تو انشاءاللہ وقت جو ہے نکل چکا ہے، اگلے وقت میں اگلے آڈیو میں پھر سماعت فرمائیں گے، سنیے گا انشاءاللہ، اور معلومات حاصل ہوگی اور پتہ چلے گا کہ حکمت خداوندی اور حکمت رسول کے آگے یہ ظاہری چیزیں کوئی معنی نہیں رکھتی ہیں۔ سنیے گا انشاءاللہ۔ اللہ مجھے بیان کرنے کی، آپ لوگوں کو سننے کی توفیق عطا فرمائے، اس کتاب کو پروردگار اس کام کو مکمل فرمائے۔ آج جو میں نے پڑھا ہے، یہ اس کتاب کا 356واں صفحہ ہے، لگ بھگ 600 یا 600 سے کچھ زیادہ صفحات کی کتاب ہے، یعنی آدھے سے زیادہ ہم لوگوں نے کتاب میں نے پڑھ لی، آپ نے سن لی۔ الحمدللہ، اللہ ہماری اس کوشش کو اپنی بارگاہ میں مقبول فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم، وما علینا الا البلاغ المبین۔